بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز میں کھڑا ہوا تو ان میں سے کوئی بھی جب نماز شروع کرتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تھا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 176۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے چچا ابو سہیل بن مالک رحمہ اللہ سے اور وہ اپنے باپ مالک بن ابی عامر اصبہی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بلات جگہ میں حضرت ابو جہم یعنی عامر یا عبید بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قرأت کی آواز سن لیتے تھے جبکہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 177۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جب امام کے ساتھ نماز میں سے کوئی چیز یعنی رکعت رہ جاتی، وہ نماز کے جس میں امام نے جہری قرأت کی ہوتی، تو جب امام سلام پھیر لیتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھڑے ہو جاتے اور اپنے لیے یعنی اکیلے ہی اس رکعت میں جہری قرأت کرتے جس کی وہ قضائی دے رہے ہوتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 178۔ یزید بن رومان رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ نافع رحمہ اللہ بن جبیر بن مطعم کی ایک جانب نماز پڑھتے تھے، وہ مجھے اشارہ کر دیتے تو میں ان کو لقمہ دے دیتا، جہاں بھول جاتے میں بتا دیتا، اور ہم دونوں اس وقت نماز میں ہوتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 179۔ ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے والد عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھائی تو اس کی دونوں رکعتوں میں پوری سورہ بقرہ کی قرأت کی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 180۔ عروہ رحمہ اللہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی تو انہوں نے اس میں سورہ یوسف اور سورہ حج کی ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرأت کی۔ عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، پھر تو یقیناً لوگ اسی وقت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے جب فجر صبح صادق طلوع ہوئی ہوگی، تو انہوں عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 181۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ فرافسہ بن عمیر حنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے تو سورہ یوسف صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرأت یعنی سن کر محض سننے ہی سے یاد کر لی، کیونکہ وہ نماز فجر میں کثرت سے اور بار بار اسے پڑھ کر ہماری جماعت کراتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 182۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران نماز فجر میں مفصل میں سے شروع والی 10 سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 183۔ ابو سعید رحمہ اللہ جو کہ عامر بن قریظ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھ پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم مسجد سے باہر نہ نکلو گے یہاں تک کہ تم ایک ایسی صورت کا علم حاصل کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس حصول علم کی امید کی بنا پر چلنے میں سستی کرنے لگا، آہستہ آہستہ چلنے لگا کہ کہیں تیز چلنے کی وجہ سے مسجد سے جلدی باہر نہ نکل جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول نہ جائیں۔ پھر آخر کار میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے ہی والے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ صورت جس کے بتانے کا آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز شروع کرتے ہو تو کس طرح پڑھتے ہو؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ سنانا شروع کر دی
یہاں تک کہ میں اس کے اخیر تک پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی صورت ہے اور یہی وہ 7 مثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہوں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 184۔ ابو نعیم وہب بن کیسان رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کوئی رکعت اس طرح ادا کی کہ اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 185۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کی تو وہ ناقص ہے، وہ ناتمام ہے، وہ نامکمل ہے۔ وہ یعنی ابو صائب عبداللہ بن صائب رحمہ اللہ جو ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ، بے شک میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو اس وقت کیا کروں؟ تو انہوں نے میرے بازو کو دبایا، پھر کہنے لگے کہ اے فارس کے رہنے والے، تو اسے اپنے نفس میں پڑھ، یعنی آہستہ آواز سے پڑھ، کیونکہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے، چنانچہ اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور اس نماز میں جو اس نے مجھ سے مانگا وہ میرے بندے کے لیے میری طرف سے عطا ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اسی سورت کا نام اللہ نے نماز رکھا ہے، اور اللہ کے ساتھ بندے کی تقسیم اسی صورت میں ہے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا و التجا پر۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی الوہیت والی تعریف، حمد تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت و شان بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہے اور اسی میں تقسیم بھی شروع ہو گئی ہے کہ میری شان بیان کرتے کرتے اب اس نے مجھ سے مانگنا شروع کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ عطا ہو گیا جو اس نے مانگا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر مضبوطی عطا فرما، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں، نہ ان پر غضب کیا گیا ہے اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کلمات میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ پکا ہو گیا اور میری طرف سے عطا ہو گیا جو اس نے مانگا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 186۔ ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے باپ عروہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے اس نماز میں قرات کر لیتے تھے جس میں امام با آواز بلند قرات نہیں کرتا تھا، یعنی سری نمازوں میں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 187۔ ربیہ بن نبی عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق امام کے پیچھے اس نماز میں قراءت کرتے تھے جس میں امام بلند آواز سے قراءت نہیں کرتا تھا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 188۔ نافع بن جبیر بن مطعم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یقیناً وہ امام کے پیچھے اس نماز میں قرات کرتے تھے جس میں امام جہراً قرات نہیں کرتا تھا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 189۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی قول مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ان تمام اقوال اور روایات میں سے جو میں نے اس مسئلے میں سنے ہیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 189۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے، تو وہ کہتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے
تو اسے امام کی قرات ہی کافی ہے، البتہ جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو پھر اسے قرات کر لینا چاہیے۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 190۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی حکم ہے کہ آدمی امام کے پیچھے اس نماز میں قرات کرے جس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، یعنی ظہر و عصر میں، اور وہ اس نماز میں قرات کو ترک کر دے جس میں امام جہری قرات کرتا ہو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری قرات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ساتھ قرات کی تھی؟ ایک آدمی نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں بھی کہوں، میں بھی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے، تو وہ تمہاری قرات تھی جو میرے لیے الجھاؤ اور پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ چنانچہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ آپ کے ساتھ ان نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے جن میں آپ جہری قرات فرماتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ بلا شبہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافقت کر لے اور ان سے مل جائے تو اس کے وہ گناہ اس کے حق میں بخش دیے جائیں گے جو گزر چکے ہیں۔ اس روایت کی سند میں امام مالک رحمہ اللہ کے شیخ ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے تو پھر تم آمین کہا کرو، کیونکہ بلا شبہ جس کا یہ آمین کہنے کا قول فرشتوں کے قول کے موافق آ گیا اس کے تمام پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، یوں ایک آمین دوسری آمین سے مل جاتی ہے تو آدمی کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 194۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہا کرو، کیونکہ بلا شبہ شان یہ ہے کہ جس شخص کا قول فرشتوں کے قول سے مل جائے تو اس کے لیے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 195۔ علی بن عبد الرحمن معاویہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے دیکھا، میں نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ اس طرح کیا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی یعنی دائیں ہاتھ والی ساری انگلیاں بند کر لیتے اور اس یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے جو انگوٹھے کے قریب ہے، اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 196۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک آدمی نے ان کے پہلو میں نماز پڑھی، پھر جب وہ آدمی 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا تو وہ 4 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پاؤں موڑ لیے۔ اس سے مراد تورک ہے جو سلام والے تشہد ہی میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس عمل کو اس آدمی کے لیے معیوب جانا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بے شک آپ خود تو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں تو بیمار ہوں۔
मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 197। मुगीरा बिन हकीम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देखा। वो नमाज में दोनों सजदों के दरमियान अपनी उंगलियों पर बैठे हुए थे। चुनाचा जब वो फारिग हुए तो उनसे इसका तज़किरा किया गया। वो कहने लगे कि ये नमाज की सुन्नत और तरीक़ा नहीं है, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये अमल करता हूँ कि मैं बीमार हूँ। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 198। उबैदुल्लाह रहिमहुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को नमाज में आलती पालती मारकर बैठे हुए देखा करते थे। कहते हैं कि मैंने भी ऐसा ही कर लिया। मैं उन दिनों कमसिन और नौउमर ही था, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि यकीनन नमाज में बैठने की सुन्नत यह है कि तू अपने दाएं पाँव को खड़ा कर ले और बाएं पाँव को मोड़ ले और उसके ऊपर बैठ जाए। मैंने उनसे कहा कि बेशक आप खुद तो ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा सकते। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 199। यहया बिन सईद रहमहुल्लाह से रिवायत है कि कासिम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह ने उन शागिर्दों को तशहुद में बैठना सिखाया। उन्होंने अपना दायां पाँव खड़ा कर लिया और बाएं पाँव को मोड़कर इसे दाएं के नीचे से बाहर निकाल लिया। वो अपने बाएं सुरीन पर बैठ गए और पाँव के ऊपर न बैठे। फिर फरमाया कि मुझे ये कैफियत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने दिखाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ऐसा ही किया करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 200।